نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی کے اوپر جادو ٹونا ہو، سحر جادو ہو، حسد کی نظر ہو، تو یہ حسد اور جادو ٹونا ہوتا کیوں ہے؟ یہ محترم ناظرین، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، وضو ہر وقت وضو میں رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں جو ہیں وہ جنات، سیب اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں بری نظر لگ جانا، ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ سارا دن باوضو رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے نزدیک ایسی چیزیں نہیں جاتی، اس کے نزدیک ایسی چیزیں نہیں جاتی جو کہ باوضو رہتا ہے اور سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ تو جو جادو اور نظر بد کو توڑنے والی یہ ہے آیت الکرسی، اس کو پڑھا کریں اور جس کے اوپر کریں اس کو اوپر دم کریں اور انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیات 255 سے 257 تک آپ ایسے پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، جس کے اوپر جادو ہوا ہو، جس کے اوپر حسد کی نظر لگی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ دم کر دیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم
मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 से 257 तक। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, ज़िंदा है, सब को संभाले हुए है, इसे ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ को अपने खाता में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के कि जो वो चाहे। इसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है और इससे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती, और वो बुलंद तर नहायत अज़मत वाला है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बिला शुबा हदायत गुमराही से वाज़े हो चुकी है। फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीनन इसने एक मज़बूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने खूब जानने वाला। अल्लाह इन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए और उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं, उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। वही लोग दोज़खी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये दुआएं हैं जो किसी के ऊपर, ये सहर की दुआएं, किसी के ऊपर जादू टोना और ऐसा जो भी हो उनको ये पढ़ के फूंकना चाहिए। आगे है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह व यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जिसका तर्जुमा है आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है ख्वाह उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब ज़रूर लेगा। फिर जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा अज़ाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत पर ईमान लाए जो इनके रब की तरफ से नाज़िल की गई, और सारे मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए। वो कहते हैं हम इसके रसूलों में से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते, और वो कहते हैं हमने हुक्म सुना और अताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता। किसी शख्स ने जो नेकी कमाई उसका फल उसके लिए है, और जो उसने बुराई की उसका वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हमसे भूल चूक या गलती हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना कर। ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की हम में ताकत नहीं वो हमसे ना उठवा, और हमसे दरगुज़र फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा कारसाज है
لہذا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین کریں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے رب کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر محترم ناظرین، یہ آیات ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فان اللہ سریع الحساب۔ سورۃ آل عمران آیت 18 سے 19 تک، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم رہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس کے لیے اختلاف کیا کہ وہ آپس میں ضد اور حسد رکھتے تھے، اور جو کوئی اللہ کی آیت کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورۃ آل عمران آیت 26 سے 27 تک۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ رزق کے لیے محترم ناظرین بہت اچھا وظیفہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جس کو روٹی روزی کی کمی ہو، جس کو کوئی مالی پرابلم ہو، ان کو چاہیے کہ ان آیات کو بار بار پڑھتا رہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 سے 27۔ تو محترم ناظرین، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے رمضان کا شروع ہو چکا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں اور سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، اپنے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور افطار کے ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ
دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔